السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین۔ لیسن 12 آپ کا تھوڑا سا ایک آیت رہتی تھی، پہلے ہم انشاءاللہ اس کو کور کر لیں، پھر اگلا نیکسٹ جو ہے لیسن اس کو سٹارٹ کریں گے۔ ہماری آیت نمبر ہے 62۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کا لفظی ترجمہ آپ لوگوں نے کر لیا، ذرا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور جو یہودی، عیسائی اور صابی بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں پچھلی آیات میں آپ نے پڑھ لیا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انعامات کیے، من و سلوہ ان پر اتارا تھا، تو وہ اس کے ناشکرے بن گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم تنگ آ گئے ہیں، تو ہمیں تو مزے مزے کی چٹخارے دار چیزیں، مزے مزے کی مختلف ڈشز چاہیے، وہ ہم کھانا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات پر غصہ آ گیا، انہوں نے کہا پھر کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جا کر تمہارے لیے سب کچھ مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، مسکنت، محتاجی ڈال دی تھی ان کے اعمال بد کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا تھا۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، تو ایسی روش ہم نے بھی اختیار نہیں کرنی کہ صرف زندگی کا مقصد کھانا پینا صرف یہی ہو اور کچھ بھی نہ ہو، آج یہ کھا لیں، آج وہ کھا لیں، آج یہ کر لیں، آج وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جینے کے لیے کھانا ہے، نہ کہ کھانے کے لیے جینا ہے، دو مختلف ہیں نا نظریات۔ تو اس نظریے کو چینج کرنا ہے، جو بھی مل جائے، اچھا ملے، جیسا بھی ملے، زیادہ ملے، کم ملے، اس کو کھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ اچھا دیں تو الحمدللہ اچھا بھی کھائیں۔ دیکھیں ایک کوٹیشن میں پڑھ رہی تھی تو ہم سب کے لیے بڑی عبرت کی اور سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کھجور کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، زیادہ تر ان کی زندگی کا انحصار اسی پر تھا، کبھی کبھی گوشت بھی کھاتے تھے وہ، تو ان کے بارے میں آیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ کتنی نعمتیں استعمال کرتے تھے، اور آج ہم اپنا حال دیکھیں ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا شکر کا انداز دیکھ لیں، وہ کتنا کرتے تھے، کم کھا کر بھی زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اور ہم کتنا کھا کر کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے نعمتوں کا زوال کب ہوتا ہے؟ جب ان کا صحیح استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں نعمتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں ان کے جرائم بتا دیے، اللہ کا انکار تھا اور نبیوں کو قتل کرنا تھا ناحق، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا تھا۔ تو یہ جو ہے نا ذلت، جو ذلت اور عذاب الہی کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، تو گویا اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت، یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، وہ کہیں بھی ہوں، کوئی بھی ہوں۔ تو جو بھی عمل ایسا اختیار کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے اسو بتائی ہے، نافرمانی۔ نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جن کاموں سے منع کیا جائے وہ کام کرنا،
ٹھیک ہے، تو آپ سب میں بھی اور آپ بھی دیکھیں کہ کیا میں اللہ کے سارے باتوں کو مانتی ہوں یا اپنی منمانی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، نافرمانی کی سزا میں ان پر یہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت نازل کی تھی، تو ان کا ارتکاب کیا تھا. اور یعتدون کا مطلب ہے کہ معمور بھی کاموں میں حد سے تجاوز کر جانا، یعنی کہ جن کاموں کا حکم ہے ان میں حد زیادتی کر جانا. اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ منع کی ہوئی چیز سے باز رہ جانا. ٹھیک ہے، اور معمورات کو اس طرح لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی بھی کمی بیشی نہ کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اب یہ دیکھیں آگے والی آیت جو ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو نصارہ، صابی، جو ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور ساتھ میں نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو کچھ اصطلاحات یوز ہوئی ہیں ان کو پہلے آپ دیکھ لیں. یہودی کس کو کہتے ہیں؟ ہادا یہودا. دو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو ہے کہ ہوادتن یعنی محبت سے، اور ان کا دعویٰ بھی تھا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے پیارے، اللہ کے چہیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے تہودو سے ہے، اس کا معنی توبہ کرنا، توبہ سے بنا، کیونکہ یہ گناہ کر کے توبہ طائب ہوتے رہے تھے، اس کی وجہ سے گویا ان کا نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا. تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے. ایک اور رائے بھی ہے کہ یوسف یہ جو تھے نا ان کے بڑے بیٹے، کن کے؟ یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی نسبت سے بھی ان کا نام یہودی ہو گیا، واللہ عالم. ٹھیک ہے، مختلف اقوال ہیں بنی اسرائیلی کہ یہودی کے کتنے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں. کہاں سے ہے لفظ؟ 3 معنی ہیں. ایک کیا ہے؟ محبت کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے. نمبر 2 توبہ کرنے کی وجہ سے. نمبر 3 ان کے بیٹے یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر ان کا یہ نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا تھا، یہودی. ٹھیک ہے، تو یہودی کن کو کہتے ہیں؟ اللہ نے نہیں ان کو رکھا تھا، انہوں نے خود ہی اپنا نام رکھ لیا. اللہ نے تو سب کو مسلمان ہی پیدا کیا ہے، اللہ نے سب کو حکم کیا دیا ہے؟ فرما برداری کا، اطاعت کا ہی حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. پھر دیکھیں والنصارى، نصارہ نصرانی کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا اس کے بارے میں دیکھیں رائے ہے کہ نصرانی، نصران یا ناصرہ. ایک تو یہ ہے کہ مدد کرنے والے، انہوں نے کیا تھا نا، اپنے پیغمبر کی مدد کی تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ علاقہ تھا ایک ناصرہ کا جس میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے اس نسبت سے ان کا نام جو ہے وہ نصارہ بن گیا، یعنی کہ نصرانی. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو نصارہ کہتے ہیں. واحد ہوگا تو نصرانی، جمع ہوگا تو نصارہ. اور صابئین جو ہیں، یہ صابی ان کی جمع ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو ابتدا میں کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے، اس لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا، کہ جن کا کوئی مذہب نہ ہو پھر ان کو کیا کہا جانے لگا؟ صابی. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ صابی کہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے نئے دین کا پرچار شروع کر دیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صابی رکھ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، اور چاہے وہ صابی ہے، لیکن جو یہ تقاضے پورے کرتا ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. کون سے تقاضے؟ آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. ٹھیک ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ نصرانی وہ ہے، صابی ہے، ایمان والا ہے. شرط کیا ہے؟ عمل صالح، ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور عمل صالح. یہ دو جو کوئی بھی کرے گا وہ اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا، اس کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا. اچھا، بعض لوگوں کو نا اس آیت کو مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی، اور انہوں نے جو ہے نا وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی مذموم کوشش کی ہے. یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے،
بلکہ جو جس دین کو مانتا ہے ٹھیک ہے، اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ فلسفہ جو ہے سخت گمراہ کن فلسفہ ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا ذکر فرمایا تو ذہن میں یہ شکل اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان میں یہود جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ صرف یہود ہی نہیں بلکہ نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب اخروی نجات سے ہمکنار ہوں گے۔ اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں گے تو وہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی یعنی کہ آخرت کی نجات میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی، صابی وغیرہ ہوں۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً مجاہد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار تھے اور نمازی تھے۔ پتہ ہے آپ کو سلمان فارسی کون تھے؟ وہ حق کی تلاش میں نکلے تھے اور یہ آتش پرست تھے۔ ان کے والد جو تھے نا فارس سے آئے تھے، حق کی تلاش میں نکلتے وہاں سے پہلے وہ یعنی کہ راہب کے ہاتھ لگے، پھر وہ فوت ہوا، دوسرا ہوا، پھر بکتے بکاتے یہ وہاں پر پہنچے تھے مدینہ میں۔ مدینہ کے یہودی نے ان کو خرید لیا تھا اور انہوں نے بڑی لمبی عمر تھی ان کی اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا، بڑے راہبوں کو دیکھا تھا۔ اور آخری جو ان کا ایک ٹیچر تھا نا، آخری راہب، اس نے کہا تھا کہ بیٹا اب وہ وقت قریب آ گیا۔ کہتے ہیں جب وہ فوت ہونے لگے نا وفات کے قریب تو کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم مجھے بتائیں اب میں کیا کروں، آپ فوت ہو گئے تو میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میں تو حق کی تلاش میں نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا بات کان کھول کر سنو کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا پیغمبر آنے والا ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیغمبر جو ہے وہ فاران کے علاقوں میں آئے گا کہ جہاں پر درخت ہی وغیرہ ہوں گے۔ تو تم یہ 3 نشانیاں انہوں نے بتائیں کہ یہ 3 نشانیاں اس میں دیکھ لینا، اس پیغمبر کی 3 نشانیاں ہوں گی، تو اس کی نشانیاں دیکھ کر اس پر تم ایمان لے آنا کہ وہ اب نیا جو ہے نا پیغمبر آنے والا ہے، اور اس کے آثار پورے ہو گئے ہیں، وقت بھی پورا ہو چکا۔ تو کہتے میں پھر مجھے پتہ چلا قافلہ جا رہا ہے تو میں اس قافلے میں آ گیا کہ حجاز کی طرف قافلہ جا رہا ہے، تو یہودیوں نے ان کو بیچ ڈالا۔ آزاد نہیں تھے نا، اب وہاں پر اس دور میں لوگوں کو بھی منڈیاں لگا کرتی تھیں، تو انہوں نے یہودی کے ہاتھوں ان کو بھیج دیا۔ اور پھر ایک یہودی نے خرید لیا، اس کے باغ میں رہتے تھے، مدینہ میں یہودی آباد تھے، تو ان کے باغ میں یہ کیا کرتے تھے، کھجور کے درخت تو کتنا اونچا ہوتا ہے، وہاں سے کھجوریں توڑ کر لاتے تھے، وہاں پر ہل چلانا، وہاں پر پانی دینا، سارا کھیتی باڑی کا کام وغیرہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں پتہ چلا تو اب آ کر ان کا ساتھی، ان کے جو ہے نا مالک، وہ آپس میں بات کر رہے تھے اپنے ساتھی سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہاں مدینہ میں ایسا آ گیا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے جس نے آ کر پرچار کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ کہتے میں اوپر تھا، درخت پر چڑھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، نیچے اترا، میں نے کہا کیا، تو میرے کہتے جو آقا تھا اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا زناٹے دار کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا۔ تو پھر کہتے میرے جو تھا نا، جیسے میرے آقا کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے تھوڑا سا انوالو ہے تو اس نے مجھ پر سختی کرنا شروع کر دی۔ کہ پھر بھی میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ شروع کر دیا تھا میں نے، کہ میں تجسس تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہچانوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر وہ تینوں نشانیاں پوری کرنے کے لیے یہ تحفے شوفے لے کر گئے، 2 دن کھجوریں کچھ لے کر گئے۔ تو ایک تو تھا کہ خود نہیں کھاتا صدقہ، دوسروں کو دے دیتا ہے اور تحفہ قبول کر لیتا ہے۔ پہلے دن گئے کہ اللہ کے نبی کہ میں یہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، تحفہ لے کر آئے، وہ صدقہ لے کر آئے ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اگلے دن کہا کہ میں یہ تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا، ساتھیوں کو بھی دیا۔ پھر بےتاب تھے کہ تیسری نشانی دیکھوں، وہ مہر نبوت جو 2 کندھوں کے درمیان میں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا لیا تو انہوں نے دیکھا اور زاروں قطار رونے لگے۔ پھر اپنا سارا واقعہ بتایا کہ کس طریقے سے فارس سے میں چل کر کیسے کہاں دھکے کھا کر میں یہاں تک پہنچا، حق کی تلاش میں، حق کی جستجو میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسد کو واقعہ سنایا کہ دیکھو اس کا اپنے ساتھی کا ان کا جو مالک یہودی تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا پوچھو کہ وہ کتنا تم سے لیں گے، ہم وہ سارا رقم اکٹھی کر کے تمہاری آزادی کی جو ہے نا فیس پتہ کرو، آزادی کی قیمت تو ادا کر دیں گے۔ بڑی بھاری رکھی تھی، لمبا قصہ ہے وہ، پھر انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ مسلمانوں نے الحمدللہ وہ پورا کر کے ان کو آزاد کروا لیا تھا۔ تو وہ سلمان فارسی جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میں تو مسلمان ہو گیا، تو مجھ سے پہلے جتنے بھی اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے لیکن وہ عبادت گزار تھے، نمازی تھے، اور رسالت محمدیہ سے پہلے وہ اپنے دین کے پابند تھے، جیسے ان کے راہب کتنے راہبوں سے ہو کر آئے ہیں، وہ اس وقت نصرانیت پر تھے، اس وقت تورات پر ایمان لاتے تھے، صحیح معنوں میں تھے، تو کہتے میں نے ان کے بارے میں پوچھا ان کا کیا بنے گا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ وہ اس وقت کس میں تھے؟ اللہ کی اطاعت میں تھے، ٹھیک ہے۔ جو جس دور میں اللہ کی اطاعت کر رہا تھا، ان کی طرف جو بھی پیغمبر آیا، جو بھی شریعت آئی، اس پر جو ایمان کر لا رہا تھا، تو وہ شخص اس وقت کا مسلمان تھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ اصل بات ہے جو یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا صابی ہوئے، شرط کیا ہے؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اور عمل صالح کرنا۔ عمل صالح پتہ ہے نا آپ کو؟ عمل صالح میں دو چیزیں ہیں۔ کون سا عمل صالح ہوتا ہے؟ جو قرآن کے مطابق اور حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے۔ تو پھر اس میں رسول کی بات کو ماننا آ جائے گا کہ نہیں، عمل صالح میں موجود ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید جو ہے نا دوسری جگہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایسے لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے جو ایمان لا کر عمل صالح کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ پھر دیکھیں احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کہ قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت یعنی امت دعوت میں جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنے گا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا لازم ہے، چاہے کوئی یہودی ہے تو چاہے کوئی عیسائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ایمان نہیں لائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی شریعت پر، تو وہ شخص کہاں جائے گا؟ وہ شخص جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، یہودی ہے تو رہے یہودی، چاہے نیک عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کب قبول کرنے ہیں؟ جب ایمان ہوگا۔ جدعان ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ویلفیئر کا کام کرنے والا تھا، لوگوں کی بڑی خدمت خلق کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ اور امہات المومنین نے بعض نے سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا کہ اس نے بڑی خدمت خلق کا کام کیا، لوگوں کا بڑا بھلا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھلا کیسے اس کو معاف کرے گا؟ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، کہ اللہ میری گناہوں کو ایک قیامت کے دن میں تو مجھے بخش دینا جتنے بھی میں نے گناہ کر لیے ہیں، یعنی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، پھر اس کے سارے عمل کیا ہیں؟ برباد ہو جائیں گے۔ تو ایمان پہلی شرط ہے، اس کے بعد پھر دوسری شرط عمل صالح، پھر اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ باقی کمی کے کوتاہیاں جو ہیں وہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ انسان معافی مانگتا جائے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو ان کی پکڑ کریں۔ اب یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی بھی نیک عمل کر کے اپنے اندر فخر اور غرور نہیں آنا چاہیے، میں نے بڑا پڑھ لیا، میں نے بڑا کر لیا، اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے نفلیں پڑھ لی، اتنے میں نے صدقے کر دیے، اتنے میں نے یہ کر لیا، میں تو پکا جنت۔ بالکل بھی نہیں، جنت اعمال سے نہیں، اعمال ذریعہ بنیں گے جنت میں جانے کا، لیکن جنت میں انسان اللہ کی رحمت سے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ قبول فرما لینا ہم سے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اگلا سبق اب ہم اس کو کریں گے، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ آیت جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہے، جو بھی چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو بھی آپ سمجھ لیں، کوئی بھی ہو، تو ان سب کے لیے لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا،
قرآن کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، پھر مان کر وہ عمل کریں گے ایمان لا کر عمل صالح، تو ایسے لوگوں کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو انہیں کوئی غم ہوگا، کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ دنیا چھوڑنے کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور آخرت میں جا کر کسی عذاب سے دوچار ہونے کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں اگلا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔